تصویر دیکھ کے مصور کا خیال ہوتا ہے، بلڈنگ دیکھ کے بلڈر کا تصور ہوتا ہے، کلام کو دیکھ کے شاعر کا خیال آتا ہے، تقریر کو سن کے مقرر کا خیال آتا ہے، مگر یہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر کہیں باہر بیسمنٹ میں میری آواز جا رہی ہے تو وہ سوچتا ہے جب آواز آ رہی ہے تو مقرر بھی ہوگا، جب تصویر ہے تو مصور بھی ہوگا، جب عمارت ہے تو بنانے والا بھی ہوگا، جب شعر ہے تو شاعر بھی ہوگا۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں کسی بنانے والے کا تصور ہوتا ہے تو بلڈنگ کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ کوئی معمار ہے، تو کائنات کو دیکھ کے خیال نہیں آتا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اسی واسطے میں بار بار اپنی مجلسوں میں چیلنج کرتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ حقہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ عقل کے نزدیک بھی حرام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان دل فریبیوں میں اتنا مبتلا ہو جائے کہ اس کو برا کہتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ نہیں ہاں ہے تو بری مگر ہاں تھوڑی سی بھی لینی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ضمیر انسانی نے تو کہا ہے کہ بہت بری چیز ہے، مگر فریب خوردہ انسان، وسوسوں کا شکار خوردہ انسان، لذتوں کا بگڑا ہوا انسان، ذائقے کے ہاتھوں بکا ہوا انسان، ضمیر کے آگے کچلا ہوا انسان اس حق کو پہچان کے بھی تسلیم نہیں کرتا۔ لہذا جو کچھ اسلام میں ہے وہ ضمیر انسانی میں ہے، جو کچھ قرآن میں ہے وہ شعور انسانی میں ہے۔ لہذا اگر اسلام کا سمجھنا ہو تو انسان اگر اپنے جسم کو سمجھ لے تو اسلام آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ معمولی سا جسم نہیں، مولا کائنات ایک شعر میں فرماتے ہیں اتزم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیری باڈی کوئی اسمال باڈی ہے، سمجھتا ہے کہ تیرا چھوٹا سا جسم ہے؟ وفیک انت والعالم الاکبر، ایک پورا یونیورس ہے جو تیری زندگی کے اندر سمایا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ جس کا نام ہے چھوٹی سی زندگی ایک پورا یونیورس ہے، عالم الاکبر پورا یونیورس ہے جو اس انسان کی زندگی کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر کوئی اسلامک پرابلم اس کو پریشان کر رہی ہو، کوئی اسلامی مسئلہ اگر الجھا ہوا ہو تو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف انسان ریسرچ کر کے غور کر کے فکر کر کے انسان اپنی زندگی کو دیکھ لے، اسلام کے سارے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے۔ انسان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آیا اس کائنات کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ ہے یا نہیں، یا یہ کائنات خود بخود بن گئی؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وحدت الوجود کو تسلیم کرنے کا ہے، آیا اس کائنات کے پیچھے کوئی خدا ہے یا نہیں؟ ویسے رات دن انسان یہی کہتا ہے، تصویر دیکھ کے مصور کا خیال ہوتا ہے، بلڈنگ دیکھ کے بلڈر کا تصور ہوتا ہے، کلام کو دیکھ کے شاعر کا خیال آتا ہے، تقریر کو سن کے مقرر کا خیال آتا ہے، مگر یہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر کہیں باہر بیسمنٹ میں میری آواز جا رہی ہے تو وہ سوچتا ہے جب آواز آ رہی ہے تو مقرر بھی ہوگا، جب تصویر ہے تو مصور بھی ہوگا، جب عمارت ہے تو بنانے والا بھی ہوگا، جب شعر ہے تو شاعر بھی ہوگا۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں کسی بنانے والے کا تصور ہوتا ہے تو بلڈنگ کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ کوئی معمار ہے، تو کائنات کو دیکھ کے خیال نہیں آتا کہ کوئی بنانے والا ہے۔ جب پوری یونیورس کو دیکھنے کے بعد کا دماغ نہیں مانتا کہ ہاں کوئی ہے، اور اگر نہیں مانتا کہ وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں کہ تمہارے جسم میں دیکھ لو، کوئی چیز ہے جو نظر آتی ہے؟ اس جسم انسانی میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ روح، دیکھی ہے کبھی؟ ہاں نہیں دیکھی تو نہیں، اچھا انکار کر دو، کہہ دو کہ خالی باڈی ہی باڈی ہے۔ لیکن آج کی سائنسی دنیا بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ انسان صرف باڈی کا نام ہے، کہتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب چونکہ وہ کہتے ہوئے دل گھبراتا ہے لہٰذا وہ اس کو انرجی کا نام دیں گے، گھما پھرا کے کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جو بھی نام دو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر اس جسم میں اس باڈی میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے جس کا نام ہے سول، جو کنٹرول کر رہی ہے پوری زندگی میں، ورنہ مرنے کے بعد تم ٹمپریچر اپلائی کر کے زندگی پھر بنا سکتے تھے۔ لیکن یہ کہ مردہ مر گیا اور اس کے بعد جو ہے تم بے بس ہو، تو کوئی نہ کوئی چیز تو ہے۔ اگر ہیٹ ہوتی جس کا نام ہے ٹمپریچر، کے انسان کے جسم میں بس ٹمپریچر ہے وہی اور کچھ ہے، تو ٹمپریچر اپلائی کر دو، انسان کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ہے، تو وہ ہے تو دیکھ لو، کہا دیکھی نہیں جاتی۔ تو اس چھوٹے سے جسم میں جو طاقت، جب اس کو نہیں دیکھتے تو پوری کائنات کے خالق کو کیسے دکھا دوں گا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جو ایک جسم کے اندر جو سول اور روح ہے، تو ایک جسم میں کتنی سول ہے کتنی روح ہے؟ تو ہر انسان کا ذہن تسلیم کرے گا کہ ایک روح اور اتنے اعضاء، ایک روح اور اتنے کام،
میں دیکھ رہا ہوں، میں سونگھ رہا ہوں، میں چکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، ہاتھ میں رومال ہے، زبان چل رہی ہے، دماغ لگا ہوا ہے ہر کام کے اوپر، کیا پڑھنا ہے مجھے، کہاں تک پڑھوں گا، کیا پڑھنا ہے، پیر بھی ہلا رہا ہوں، جسم کو حرکت بھی دے رہا ہوں، اتنے کام ایک ہی ٹائم میں، ایک روح۔ تو جب ایک روح ایک ہی ٹائم میں اتنے کام کر سکتی ہے تو ایک خالق ایک وقت میں سارے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ چھوٹے سے جسم میں جب انسان من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے نفس کو پہچان لے، خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے جسم میں ایک روح ہے، دو روحیں کیوں نہیں ہوئی؟ کیا پریشانی کی بات ہے؟ دو روحیں ہوتی، دو ڈپارٹمنٹ ہوتے۔ تو سوال یہی ہوتا کہ ایک باڈی میں اگر دو روحیں ہوتی تو یا تو فنکشن ایک ہوتا یا فنکشن دو ہوتے۔ توجہ تعلیم، ایک روح میں اگر، ایک جسم میں اگر دو روحیں ہوتی تو یا تو فنکشن ایک ہوتا دونوں کا یا الگ الگ ہوتا۔ تو اگر الگ الگ فنکشن ہوتا تو یہ ایک جسم کا ہوتا، دو ڈپارٹمنٹ ہوتے، کہ یہ ایک روح کا ہے، یہ ایک روح کا۔ اچھا، دونوں روحیں مل کے اگر ایک ہی فنکشن کرتی تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں محتاج ہیں کمبینیشن کے لیے؟ تو اگر محتاج ہیں تو دونوں انکمپلیٹ ہیں، مل کے کمپلیٹ ہوئی۔ تو جو مل کے کمپلیٹ ہو وہ قابل تعریف نہیں ہوتا، ادھورا کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح جب پورے جسم کے اندر ایک ہی روح ہے تو اس پوری کائنات میں ایک ہی خالق روح ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روح ہے آپ کے جسم میں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 50 برس کی۔ کہا آپ کی روح کی؟ کہا یہ نہیں معلوم۔ کہا کیوں؟ کہ وہ جسم سے پہلے تھا۔ اچھا، انتقال کب ہو جائے گا؟ کہا جب بھی ہو جائے۔ کہا آپ کی روح کا انتقال کب ہوگا؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ معلوم تھا کہ جب جسم تھا، جب جسم نہ تھا تو روح تھی، جب جسم نہ ہوگا تو روح رہے گی۔ تو جب مخلوق کا یہ حالت ہے کہ وہ جسم سے پہلے بھی ہے، جسم کے بعد بھی ہے، تو کیا خالق کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہے کہ وہ کائنات سے پہلے بھی ہو، کائنات کے بعد بھی ہو؟ تو جب چھوٹی سی روح کے اندر یہ بات سما سکتی ہے تو پھر خالق کائنات کے لیے یہ بات کیوں نہیں سما سکتی؟ اچھا یہ بتائیے کہ وہ روح ہے کہاں؟ انگلی میں، ہاتھ میں، دماغ میں، دل میں، پیر میں، انگلی میں؟ کہا ہر جگہ ہے۔ کہا ہر جگہ روح ہے، کوئی پرٹیکولر پلیس تو نہیں ہے کہ یہی ہے؟ کہا نہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے مگر ایک جگہ نہیں ہے۔ تو جب جسم میں وہ ہر جگہ ہے تو اس کائنات میں بھی وہ ہر جگہ ہے مگر کہیں نہیں ہے۔ تو جب روح میں یہ مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے تو خدا کے لیے یہ مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ اچھا، پورا جسم ہے تو اس کے معنی یہ کمپلیٹ سول ہوگی۔ ہاتھ کاٹ دیجئے تو اس کے معنی یہ کہ روح بھی کٹ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، روح اپنی جگہ پر ہے۔ کہا یہ پورا ہاتھ کاٹ دیجئے؟ انہوں نے کہا روح اپنی جگہ پر ہے۔ کہا چھوٹی ہو گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، آدمی چھوٹا ہو سکتا ہے، روح چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ، اب میں کہوں کہ ظرف مکان میں جب روح نہیں سما سکتی تو ظرف کائنات میں خدا کیسے سما جائے گا؟ جب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹی ہو گئی، کٹ گئی، تو اس کے معنی ہے کہ جب کٹ گئی تو پھیل گئی ہوگی ادھر کو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جسم کٹ سکتا ہے، وہ چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے، جب آپ 2 برس کے تھے آپ کی روح کی عمر کیا تھی؟ یہ بچی روح، یہ بوڑھی روح، یہ جوان روح؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، چاہے آدمی بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، جسم میں تبدیلی آ سکتی ہے اور روح میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جب روح چینج نہیں ہو سکتی تو لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو اللہ کیسے تبدیل ہو جائے گا؟ تو جب مخلوق کو اس نے ایسا بنا دیا جو چینج نہ ہو سکے، تو کیا خدا کی ذات بھی ایسی ہوگی کہ پہلے تجربہ کار تھا، بعد کو ذرا ڈھیلا پڑ گیا، اب تو بالکل ہی بوڑھا ہو گیا؟ تو جب روح کے اندر چینج نہیں ہو سکتے تو معبود کے اندر چینج کیسے ہوں گے؟ اچھا ماشاءاللہ، اب ذرا آ جائیے اور آگے فیملی والی باتیں۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں؟ ہاں۔ آپ کسی کے باپ ہیں؟ بالکل۔ یہ بتائیے، جس کے آپ باپ ہیں، کیا اس بیٹے کی روح بھی آپ کی روح کی بیٹے ہے، باپ ہے؟ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہوا، تو کیا اس کی روح بھی میری روح کی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جسم جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے،
اس کی روح اس روح کی بیٹا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جسم کا بیٹا ہوا کرتا ہے، روح کا بیٹا نہیں ہوا کرتا۔ اچھا جب روح کا بیٹا نہیں ہوتا تو کیا میرا باپ جو ہے یہ اس کی روح میرے روح کی باپ ہوگی؟ نہیں، آپ میں جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹے کا ہے، روحوں کا رشتہ باپ بیٹے کا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا نہ روح کسی کی باپ ہے نہ روح کسی کا بیٹا ہے۔ تو جب روح کا کوئی بیٹا نہیں تو خدا کا بیٹا کیسے ہوگا؟ جب روح کا کوئی باپ نہیں تو خدا کا باپ کیسے ہوگا؟ کہتے کہ میاں وہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں نہ روح نہ کسی کی اولاد ہے نہ روح کا کوئی باپ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ کس قدر اسلامی باتیں ہیں ہمارے جسم کے اندر۔